بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید غدیر کس وجہ سے منائی جاتی ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا اس قسم کا کوئی تہوار منانا جائز ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری سفر حج سے مدینہ منورہ واپسی کے موقع پر غدیر خم، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ہے، پر خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور اس خطبے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نسبت ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے۔ اس خطبے سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ بتلانا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں، ان سے اور میرے اہل بیت سے تعلق رکھنا مقتضاء ایمان ہے، اور ان سے بغض و عداوت یا نفرت و کدورت ایمان کے منافی ہے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غدیر خم میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ ارشاد فرمانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلافت کے اعلان کے لیے نہیں، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت بیان کرنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کو ایک فریضہ لازمہ کے طور پر امت کے ذمہ داری قرار دینے کے لیے تھا۔ اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت اتباع سنت میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی محبت کو اپنی ایمان کا جز سمجھتے ہیں۔ چونکہ یہ خطبہ ماہ ذوالحج میں ہی ارشاد فرمایا تھا، اس لیے ایک فرقہ اس سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے خلافت بلا فصل ثابت کرتا ہے، اور ماہ ذوالحج کے 18 تاریخ کو اسی خطبے کی مناسبت سے عید مناتا ہے، اور اسے عید غدیر کا نام دیا جاتا ہے۔ اس دن عید کی ابتدا کرنے والا ایک حاکم معز الدولہ گزرا ہے۔ اس شخص نے 18 ذی الحجہ 351 ہجری کو بغداد میں عید منانے کا حکم دیا تھا، اور اس کا نام عید خم غدیر رکھا، جبکہ دوسری طرف ماہ ذوالحج کی 18 تاریخ کو خلیفہ سم امیر المؤمنین حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی ہے، جس کا تقاضا یہ ہے کہ اس دن اس طرح کے خرافات سے مسلمان دور رہے۔ الغرض دین اسلام میں صرف 2 عیدیں اور 2 ہی تہواریں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ ان 2 کے علاوہ دیگر تہواروں اور عیدوں کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں، اس لیے نہ منانا جائز ہے اور نہ ان میں شرکت درست ہے۔ فقط واللہ اعلم۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہماری اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔